بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 5، لفظ بلفظ آسان ترجمہ اور تفسیر بغیر گرامر کے۔ اس سے پہلے میں آپ کو تخیلات کی دنیا میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تصور کیجئے ذرا کہ ایک ایسی پاک دامن خاتون جو اپنی زندگی اللہ کے عبادت کے لیے وقف کر چکی ہے، وہ تنہائی میں ہے اور ذکر الہی میں مشغول ہے کہ اچانک فضا بدلتی ہے اور ایک فرشتہ خوشخبری سناتا ہے اسے ایسے واقعے کی جو عقل انسانی کو حیران کر دیتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ ایک کنواری خاتون جسے کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور وہ ماں بن جائے۔ میرے خیال سے یہ خوشخبری خوشی سے زیادہ حیرت کا باعث ہوگی اگر کسی کو سنائی جائے، لیکن وہ خود حیرت سے اللہ سے پوچھتی ہیں کہ اے میرے اللہ، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے تو کسی بشر نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ تو کائنات کا مالک کا کیا جواب تھا، وہ آج انشاءاللہ ہم اسی میں پڑھیں گے۔ اور اس رکوع میں غوطہ زن ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جہاں مادیت پرستی کے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا اللہ نے، اور وہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیے کہ مٹی سے جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنا سکتے ہیں تو باپ کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا کیسا مشکل ہے۔ قرآن میں انتم اشد خلقا ام السماء بناها، تمہیں زیادہ مشکل ہے مجھے بنانا یا آسمان کو؟ تو آسمان اللہ نے بنا دیا، انسان تو پھر بھی آسان ہے، چونکہ ایک چیز جب بن گئی تو اس کی کاپی اور ایزی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس رکوع میں ہم پڑھیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا دفاع کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ظاہر ہے لوگوں کے سامنے ہیں کہ وہ پرندوں میں روح ڈالتے، مٹی کے پرندوں میں تو ان میں سانس آ جاتی، مردوں سے کلام کرتے وہ زندہ ہو جاتے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اور سب سے بڑھ کر اس جو اندھے ہوتے ان کو بینائی واپس آ جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ تھا یہ بھی۔ تو آج ہم سارے ان معجزات کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو سننے کی، سمجھنے کی اور پھر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله صدق الله العظيم۔ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين۔ وإذ قالت الملائكة، جب کہا ملائکہ نے یعنی فرشتوں نے، یا مریم کہ اے مریم، ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے اصطفا چن لیا، صاد فا واو مادہ ہے، وطہرک، مصطفیٰ کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوا ہے، چنا ہوا، وطہرک اور پاک کیا، طاہر پاکیزہ، وطہرک اور پاک کیا تجھے، واصطفاکی اور چن لیا تجھے، علی نساء العالمین، تمام عالمین یا تمام جہان کی عورتوں پر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو منتخب کر لیا پاک دامنی کی وجہ سے۔ یا مریم اقنطی، اے مریم علیہ السلام، اقنطی ہمیشہ ہی اطاعت کرتی رہے، لربی کی، اپنے رب کی، واسجدی اور سجدہ کرتی رہے، سجدے میں رہے، ورکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہے، مطلب ہمیشہ اب اللہ کی فرما بردار ہی رہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ خبریں ہیں الغیب، غیب کی، نوحی ہم وحی کرتے ہیں اسے، الیک آپ کی طرف، وما اور نہ کنتا تھے آپ، لدیہم پاس ان کے، اذ یلقون جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم قلمیں اپنی۔ تو اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو غیب کی باتیں بتا رہے ہیں اور ہم آپ کو ایک اور بات بھی بتا رہے ہیں اس وقت کی جب زکریا علیہ السلام کو ہم نے مریم کی کفالت کے لیے منتخب کر دیا۔ کیسے؟ اقلامہم قلمیں اپنی، ایہم کہ کون ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا، مریم کی، وما کنتا اور نہ تھے آپ، لدیہم پاس ان کے، اذ یختصمون جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو غیب کی خبریں بتا رہے ہیں اور اس وقت آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، ظاہر ہے آپ کو ہم نہیں بتایا، آپ کو پتہ چلا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کے والد کا انتقال ہوا تو اس وقت مریم علیہ السلام کے لیے جو کفالت کو جن کو منتخب کیا نا اللہ کی طرف سے، کونے میں جن کا نام آیا وہ تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی جی آپ تو وہاں نہیں تھے، ظاہر ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ساری خبریں، اور اس وقت بھی آپ نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ نہیں میں اس کی کفالت کروں گا، میں کروں گا، لیکن اللہ نے وہ باتیں بھی آپ تک بتا دیا نبی جی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ حق برحق نبی ہیں، آپ کی نبوت میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بات یہودی اور عیسائیوں کو بتا دو، ان کو ہی پتہ نہیں ہے یہ جو تورات اور انجیل میں ہے، حالانکہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا
فرشتوں نے یا مریم کہ اے مریم ان اللہ بے شک اللہ یبشر کا خوشخبری دیتا ہے، بشارت سے ہے، کا مطلب تجھے بکلمت ایک کلمے کی منہ اپنی طرف سے، اسم نام کو کہتے ہیں مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یعنی ہم آپ کو ایک خوشخبری سناتے ہیں، اللہ کا جو کلمہ ہے کلمت اللہ ہے اس کی ہم آپ کو بشارت دیں گے، عیسیٰ ابن مریم نام اس کا عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وجیہاً وہ وجاہت والا ہوگا، مرتبے والا ہوگا دنیا اور آخرت میں، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور بڑے ہی مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ اے مریم ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو کلمت اللہ ہوں گے، یعنی اللہ کے کلمے کن سے پیدا کیے گئے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور وہ کلام کرے گا النَّاسَ انسانوں سے فی المہدی پنگھوڑے میں، یعنی گود ہی میں وہ کلام کرنے لگ جائے گا، وکہلا اور پختہ عمر میں جب وہ پہنچے گا تو من الصالحین وہ صالح نیک لوگوں میں ہو جائے گا۔ ظاہر بہت لمبا واقعہ ہے، اگر ہم اس میں ڈیٹیل بیان کرتے ہیں تو بڑا لمبا ہو جائے گا لیکچر اور ہمارے رینج سے باہر نکل جائے گا، اس لیے قرآنی واقعات قصص الانبیاء کو اٹھائیے، ان میں سے قرآن کے یہی واقعات لکھے ہوئے ہیں، آپ کو بڑی آسانی سے وہاں سے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم ٹچ اینڈ گو والا سسٹم ہی رکھتے ہیں۔ قالت رب انا یکون لی ولد، کہا اس نے ربی اے میرے رب، انا کس طرح یکونو، کن فیکون سے ہے نا، تو یکونو ہوگا لی میرے لیے ولدن کوئی بچہ۔ مریم کہنے لگی علیہ السلام کہ اللہ یہ کیسے ہوگا، کہ کیسے میں بچہ پیدا کر سکتی ہوں، ولم یمسسنی بشر، ولم اور حالانکہ نہیں، یمسس مس کرنا کسی چیز کو چھونا، بشر کسی انسان کسی بشر نے، مجھے تو کسی نے چھوا تک نہیں، کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ یخلق پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، ما یشاء جسے وہ چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ اذا قضا امرا فانما یقول، جب قضا فیصلہ کر لیتا ہے، امرا کسی امر کسی حکم کسی کام کا، فانما تو بے شک اللہ، یقول جسٹ کہتا ہے اسے، لہو اسے، کن کہ ہو جا، فیکون وہ ہو ہی جاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے کن کرنے کی دیر ہے، فیکون ہو جاتا ہے، صرف اللہ کہتا ہے کہ ہو جاؤ، ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور تعلیم دے گا اسے اللہ، یعنی اس عیسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی، والتورات یعنی نبوت، اور والتورات اور انجیل، تورات اور انجیل کا بھی اللہ تعالیٰ علم دے گا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تورات تو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات کا علم بھی تھا، اسے بھی جانتے تھے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، ورسولاً اور رسول ہوگا وہ، الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف، انی کہ بے شک میں، قد جئتکم تحقیق یقیناً، جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیت ایک آیت ایک نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی بے شک میں، اخلق بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، طین مٹی کو کہتے ہیں، ایک تین ہے تا سے، اس کا مطلب انجیر آتا ہے جو والتین والزیتون میں تھا، اور یہاں طین کہتے ہیں مٹی کو۔ تو بے شک عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں نشانی دکھاتا ہوں، اپنی بنی اسرائیل کو کہا کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے کیا کروں گا، شکل بناؤں گا ایک پرندے کی، کہ ہیئت الطیر، ایک حیت ایک شکل ہوگی، حیت کا لفظ سنا ہے نا آپ نے، طیر کہتے ہیں پرندے کو، کئی دفعہ استعمال کر چکے ہیں ہم، میں نے سورۃ الملک میں بھی سمجھایا آپ کو، میں نے سورۃ الفیل میں بھی سمجھایا، طیارے سے یہ لفظ نکلا ہے ریسنٹلی، رافیل طیارہ، طیارہ کیوں؟ کیونکہ ہوا میں اڑتا ہے تو اس لیے اس کو طیارہ کہتے ہیں، تو پرندے کو بھی طیارہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ بھی ہوا میں اڑتا ہے، تو سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ تو فانفخ میں پھونک مارتا ہوں، فیہ اس پرندے میں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، طیرا باذن اللہ وہ ایک پرندہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، سبحان اللہ۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں پھونک مارتا ہوں تو پرندہ زندہ ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ تو خدا ہیں، لیکن آگے سے عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باذن اللہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے یہ سب کچھ، لیکن ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور میں اچھا کر دیتا ہوں، الأكمح پیدائشی اندھے کو، یعنی جو اندھا ہوتا ہے پیدائشی، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھیں لوٹ آتی، والابرص اور برس والے کو، یعنی کوڑھی کا جو مرض ہوتا ہے، وأحيي الموتى اور اس کو زندہ کرتا ہوں، والموتى بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، برس کے مریضوں کو بھی ٹھیک کیا کرتے تھے، اور احیا یعنی حیات بخشتے تھے، الموتى مردوں کو، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، یہ سارے کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ عیسائیوں کو، کرسچن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یہ اللہ ہی تھے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ہر نبی کو معجزات دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ معجزہ دیا، تو پھر اس سے تو سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ہواؤں پر حکومت دی، تو یہ بھی کہتے ہیں وہ خدا تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے تو ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں، لیکن یہ خام خواہی گھڑے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کئی تردید کی ہے، کئی جوابات دی ہیں، لیکن یہ قرآن نہیں پڑھتے تو ان کو کیا سمجھ آئے گا۔
وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو وہ بھی اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُکُم، اور میں خبر دیتا ہوں بما اس کی جو تأکلون تم کھاتے ہو، وما تدخرون جو تم ذخیرہ کرتے ہو گھروں میں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ تم جو کھا رہے ہو میں تمہیں بتاؤں گا تمہارے پیٹ میں کیا ہے، اور جو تمہارے گھر میں بچا پڑا ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے، کتنا ہے اور کتنی مقدار میں ہے. یہ بھی معجزہ تھا. فی بیوتکم، جو تمہارے بیوت، بیت کی جمع ہے، جو تمہارے گھروں میں ہے وہ بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں. ان فی ذلک الآیات، بے شک یہ نشانیاں ہیں، میں نبی ہوں، میں نشانے لے کر آیا ہوں، تو تم مان جاؤ، ایمان لے آؤ مجھ پر. لکم ان کنتم مؤمنین، تمہارے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو، اگر ایمان لانے والے ہو. ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں بین یدیہ، جو میرے سامنے ہے. ید ہاتھوں کو کہتے ہیں، ہاتھ آگے ہوتے ہیں تو اس لیے یدیہ سامنے کو کہتے ہیں. اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو میرے سامنے ہے، من التوراۃ، جو تورات میں لکھا ہے، وَلِأُحِلَّ، اور تاکہ میں حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی وحرم، بعض وہ چیزیں جو حرم حرام کی گئی تھی علیکم تم پر. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ دیکھو بنی اسرائیل، میں نبی ہوں، مان لو. اب جو کہ تمہارے جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے تو تمہارے اوپر کچھ چیزیں حرام کر دی تھی اللہ نے، تمہارے ہی کرتوتوں کے جیسے، جس میں چربی تھی، گوشت تھا اور مچھلی، کچھ ایسی چیزیں جو تم پہ حرام تھی، تو میری اس شریعت میں وہ تمہارے لیے حلال ہو جائیں گی. تو لہٰذا تم آ جاؤ میری پیروی کے لیے، تو میں تمہارے لیے وہ چیزیں حلال کر رہا ہوں. جئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو. واطیعون، اور اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، ربی، میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوا، تو پس چاہیے کہ تم عبادت کرو نا، میرا اور تمہارا رب ہے. ھذا صراط مستقیم، دس از اے اسٹریٹ لائن، یہ سیدھا راستہ ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، فلما، پھر جب، احس، محسوس کیا، حس، کس چیز کی حس ہم کہتے ہیں نا، محسوس کیا عیسیٰ نے، منہم الکفر، ان میں سے ان لوگوں کے کفر کو. جب عیسیٰ علیہ السلام ڈس اپوائنٹ ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تنگ کر دیا انہوں نے، ناک پہ دم کر دیا ہے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال من انصاری الی اللہ، کون ہے میرے انصار، یعنی میرے مددگار، نصرت سے ہے، مدد سے ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف سے. کون ہے جو میری سنے گا فریاد، کون ہے جو میری طرف آئے گا اور اس کا میں تزکیہ کروں، اس کو میں اللہ کی طرف لے چلوں. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کتنا خوبصورت انداز میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے. جو آیت مجھے بڑی زیادہ، مجھ سے محبت ہے مجھے اس آیت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور تمہیں جب کہا جاتا ہے رکوع کرو، سجدے کرو، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نمازیں پڑھو تو تم کیوں نہیں کرتے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں اب کیا رہ گیا ہے کہ تمہیں میں سمجھاؤں جس سے تم سمجھ جاؤ گے. کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کا. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام بھی کہنے لگے، قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو تم میں سے میری بات کو سنے گا. تو ان میں سے ایک جماعت نے لبیک کہا. اللہ اکبر. ہر دور میں خیر کے لوگ موجود ہوتے ہیں، جس میں کچھ نہ کچھ خیر پائی جاتی ہے، جبھی تو یہ دنیا قائم ہے. قال الحواریون، تو کہا الحواریون، حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں مددگار اللہ کے. آمنا، اور ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر. وعد، اور گواہ رہے ہم، بأننا مسلمون، کی بے شک ہم مسلمانوں میں سے تھے. تو گواہ رہنا اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم تم پر ایمان لائے، تمہارے رب پر ایمان لائے، گواہ رہنا کہ ہم مسلمان تھے. ظاہر ہے تھوڑی سی بات کو میں یہاں پر روک کر آگے چلوں گا. حواری کہتے ہیں ساتھ دینے والوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے ساتھ دیا ان کو صحابہ کہتے ہیں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے جنہوں نے ساتھ دیا ان کو حواری کہتے ہیں، کیونکہ ان میں سے یہ جو تھے ان کا دل صاف تھا. حوار، خوبصورت، صاف، سفیدی کو کہتے ہیں. اور ہاں، جنت کی حوریں خوبصورت ترین اور سفید ہوں گی، صاف ہوں گی، تو حور بھی اسی سے نکلا ہے، حواریون، حواریوں سے. تو آپ اس لفظ کو حور سے کنیکٹ کر لیں، آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا. تو قال الحواری، اللہ ہم سب کو جنت کی حوریں نصیب فرمائے، اور دنیا میں بھی نصیب فرمائے، نیک ہم سفر ہم سب کو، اور آخرت میں بھی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. قال الحواریون، اور کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں انصار، ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے. آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، اور ہم ایمان لائے، گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں. ربنا آمنا، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم، بما، اس پر جو انزلتا، نازل کیا تو نے، واتبعنا الرسول، اور پیروی کی، یعنی اتباع کی ہم نے، اور رسول کی. فاکتبنا، پس لکھ لے ہمیں، مع الشاہدین، مکتوب کتاب سے لفظ ہے، مع الشاہدین، گواہوں میں. یا اللہ ہم نے پیروی کی تیرے رسول کی، ہم عیسیٰ پر ایمان لے آئے علیہ السلام پر، تو اللہ بخش دیو ہمیں، گواہ رہنا ہم اس کے مددگار تھے. وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ، اور نے چال چلی، مکر اللہ، اور خفیہ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے.
وہ چالیں چل رہے تھے تو اللہ تو چال نہیں چلتا، نعوذ باللہ. جو وہ چال چل رہے ہوتے ہیں اللہ ان کی چال کو، ان کی تدبیر کو باطل کرنے کے لیے رپلائی میں جو چیز چلتا ہے وہ ایک چال ہوتی ہے. ورنہ اللہ کیوں چال چلے گا ان سے؟ اللہ تو ان کو دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان کے سامنے سارے سولوشن، سارے آپشن رکھ رہے ہیں. جب نہیں آ رہے، اوپر سے ہٹ درم ہو جائیں گے، نہیں مانیں گے، تو پھر اللہ فرمائے گا پھر اب دیکھ ہم کیا کرتے ہیں. تو اللہ نے پھر پھر اللہ نے فرمایا کہ تم جو چال چلتے ہو چلو، وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. اے نبی جی ان کو کرنے دو جو کرتے ہیں، وَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. تو وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے بھی چال چلی، خفیہ تدبیر کی، اور اللہ بھی ایک خفیہ تدبیر کر رہا تھا ان کی تدبیر کے عوض. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ ہی سب سے زیادہ خفیہ تدبیر کرنے والا ہے.